بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں مشکات المصابیح کتاب الطہارہ، طہارت کی کتاب میں ہم غسل کے بیان کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ طہارت اور پاکیزگی یہ عبادت کے حوالے سے تو لازمی شرط ہے ہی ہے۔ عمومی زندگی میں بھی انسان کسی کا زیادہ دیر ناپاکی کی حالت میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ ناپاکی کی عام طور پر علماء کرام دو قسمیں کرتے ہیں۔ ناپاکی کو ہم عربی میں حدث کہتے ہیں، حدث۔ ناپاکی کو عربی زبان میں حدث کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کی دو قسمیں، ایک چھوٹی ناپاکی، ایک بڑی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی وہ ہے جو وضو کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اسے حدث اصغر کہتے ہیں، وہ چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے۔ اور بڑی ناپاکی وہ ہوتی ہے جس سے انسان پر غسل کا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اگر وہ غسل نہ کرے تو وہ ناپاک رہتا ہے۔ اور اس غسل نہ کرنے کی صورت میں، ناپاکی کی صورت میں، انسان اللہ تعالیٰ کے نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، خدا کے گھر میں قدم رکھنے کے بھی لائق نہیں ہوتا۔ اللہ کے گھر میں پاؤں بھی نہیں رکھ سکتا، وہ قرآن مجید کو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، اللہ کی آیتوں کو پڑھ نہیں سکتا۔ بڑی ناپاکی حدث سے، جس کو اکبر کہتے ہیں، اور جو دور ہوتی ہے غسل کرنے سے۔ اس سلسلے میں احادیث پاک کا بیان ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں۔ بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے انسان حدث اکبر کی حالت میں آ جاتا ہے، بڑی ناپاکی کی حالت میں آ جاتا ہے۔ یہ بہت اہم بیان ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ان چیزوں کو زیر بحث اور گفتگو میں نہیں لایا جاتا، ایون حتیٰ کہ ہمارے اسکول کالج کے اسلامیات کے نصاب میں بھی یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے نوجوان نسل جس کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، انہیں بتانے والا کوئی نہیں ہوتا، نہ کتابیں بتا رہی ہوتی ہیں اور نہ علماء کے بیانات بتا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب مرد عورت کی چاروں شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے۔ اب سرکار جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ حضور سے بڑھ کر حیا فرمانے والا کوئی نہیں تھا، تو آقا کے الفاظ کا استعمال بھی اس انداز سے ہوتا ہے کہ باتوں کے اندر اس طرح کی بے شرمی پن بھی نہ آنے پائے اور بات بھی لوگوں تک پہنچ جائے۔ جب مرد عورت کے چاروں شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے، پھر عورت کو مشقت میں ڈال دے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ اب اس سے جو ہمارے سامنے نقطہ آ رہا ہے، اس کی سادی وضاحت اور تشریح یہ ہے کہ مرد اور عورت، میاں بیوی جب باہم ملاپ کرتے ہیں اور شرمگاہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں، اور مرد کی شرمگاہ کا اگلا حصہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو، منی خارج ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بات پہلی چیز ہے۔ آگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الماء من الماء، پانی کا استعمال یعنی غسل جو ہے وہ پانی نکلنے سے لازم آتا ہے۔ اب یہاں پر پہلی بات میں اور دوسری بات میں تھوڑا سا تضاد ہے، اگر آپ غور فرمائیں۔ پہلی حدیث پاک میں یہ فرمایا تھا کہ جب وہ باہم مل جائے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ پانی کا جو استعمال ہے وہ پانی سے واجب ہوتا ہے۔ سرکار کے جملے دیکھیے، انما الماء من الماء، پانی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی غسل خروج منی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب علماء کرام نے اس کی تطبیق یہ کی ہے کہ اصل بات وہ جو غسل کا واجب ہونا مرد اور عورت کے ملاپ میں، وہ بھی اپنی جگہ پر حق ہے، اور اس حدیث پاک کا تعلق احتلام کے ساتھ ہے کہ بغیر کسی مرد عورت کے قریب گئے، جو بالغ مرد ہے نیند کی حالت میں یا کسی بھی اور وجہ سے منی جب خارج ہو جاتی ہے تو اس پر غسل کرنا واجب ہو جایا کرتا ہے۔ بعض
احادیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، بعض لوگوں نے آ کر سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا کہ میں نے رات کو اس طرح کا برا خواب دیکھا اور مجھے احساس ہوا کہ جیسے مجھے احتلام ہو گیا ہے، تو مگر میں صبح اٹھ کے اپنے کپڑوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے کہیں پر نشان نظر نہیں آتا، تو کیا میں غسل کروں یا نہ کروں؟ سرکار نے فرمایا انما الماء من الماء، یہ جو غسل کرنا ہے وہ تو پانی دکھے گا تو تبھی غسل ہوگا۔ محض ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں احساس ہوا کہ مجھے احتلام ہوا، مگر جب وہ صبح اپنے کپڑوں کو دیکھتا ہے تو کہیں پر کوئی نشان اور داغ نہیں ہے، تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ غسل واجب ہونے کے لیے کپڑوں پر لگا ہونا منی کا وہ لگا ہونا ضروری ہے، اس کے نشانات، اس کے آثار کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا کچھ نشان نہیں ہے، کوئی آثار نہیں ہے، تو اس سے محض خواب کے برے دیکھنے سے اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ غسل واجب ہونے کے لیے اخراج منی کا ہونا لازم ہوا کرتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ام سلمہ کون ہے؟ ہماری ماں ازواج مطہرات امہات المومنین میں سے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ام سلیم حضور کی بارگاہ میں آئی۔ ام سلیم کون ہے؟ ہمیں ذرا سرکار کے صحابہ کا بھی پتہ ہونا چاہیے، صحابیات کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یہ حضرت انس کی والدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 9 سال کے تھے جب سرکار مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے، اور لوگ اپنے تحفے تحائف، مہمان آیا ہے مکہ سے مدینہ تو لوگ تحفے تحائف لے کر جا رہے تھے، تو ان کی والدہ اپنے بیٹے کی انگلی تھام کر آئیں، کہا یا رسول اللہ میں غریب عورت ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، میرا یہ بیٹا ہے، یہ بیٹا میں آپ کی نوکری میں دینے کے لیے آئی ہوں، یہ آپ کی خدمت کرے گا، یہ آپ کے پاس رہے گا۔ سرکار نے قبول فرمایا تھا، اور حضور کی حیات ظاہری کے آخری دن تک حضرت انس حضور کے خادم خاص تھے، گھر کے کام کرنے والے فرد تھے، جن کو 9-10 سال تک سرکار کی نوکری کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ ان کی ماں ہے حضرت ام سلیم۔ وہ سرکار کی بارگاہ میں آئیں، اب ذرا ان کے پوچھنے کا انداز دیکھیے، کہتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ یعنی میں اب ظاہر ہے ایک اصل بات پوچھنے سے پہلے ایک تھوڑی تمہید باندھ رہی ہے، چونکہ بات ایسی ہے جس کو عام طور پہ شرم کی وجہ سے پوچھا نہیں جاتا، تو وہ عورت ہے، عورت ہو کے پوچھ رہی ہے، تو بات شروع یہاں سے کی اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ مجھے چونکہ اب یہ شریعت کا مسئلہ ایک حق ہے، اگر نہیں پتا ہوگا تو انسان اپنی نمازیں عبادتیں سب کچھ خراب کر بیٹھے گا، سب کچھ ضائع کر بیٹھے گا، ضروری ہے پوچھنا۔ تو کہتی ہے اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ آقا یہ بتائیے جب عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، جب کہ وہ پانی دیکھے، یعنی وہ بھی اپنے کپڑوں پر منی اور پانی کے اثرات کو دیکھے تو اس پر بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، اب ظاہر ام سلمہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، ام المومنین ہیں، ان کے سامنے یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں حضرت انس کی ماں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں شرم سے میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا کہ دیکھو ایک ایسی بات حضور سے پوچھ رہی ہے، اور عرض کی یا رسول اللہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں ہوتا ہے، اور ساتھ سرکار نے یہ فرمایا، صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک میں ہے، فرمایا کہ مرد کی منی گاڑھی اور سفید ہوتی ہے، عورت کی منی پتلی اور زرد ہوتی ہے، دونوں میں سے جو منی غالب آ جائے یا رحم میں پہلے داخل ہو جائے تو بچہ اس کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ یہ سرکار نے ایک سائنسی حقیقت کی طرف روشنی ڈالی، بھئی اگر مادہ منویہ صرف مرد کا ہوتا اور عورت کا نہ ہوتا تو بچہ کیسے پیدا ہوتا؟ یہ تو دونوں کے پانی کا ملاپ ہوتا ہے، تو ملاپ کے نتیجے میں جا کر آگے زائگوٹ پیدا ہوتا ہے۔ سائنس کے طلباء اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہ سپرم ہے، وہ اوون ہے، ان کا ملاپ ہوتا ہے، آگے زائگوٹ ایک خلیہ بنتا ہے جو بچے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو سرکار یہ فرما رہے ہیں، ام سلمہ نے پوچھا کہ عورت کو بھی یہ ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں ہوتا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر بچے کی تخلیق کا عمل کیسے ہوتا؟ پھر سرکار نے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ دوستان گرامی قدر، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو احادیث پاک ہیں جن کے اندر ہم نے غسل کے واجب ہونے کی شکلیں پڑھی ہیں، میں اس کو دہرائے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات سرکار نے فرمائی جب مرد اور عورت کی شرمگاہیں مل جاتی ہیں اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا کہ جب منی کا خروج ہو جائے، خواہ وہ حالت نیند میں ہو جائے
خواہ وہ حالت بیداری میں ہو جائے، اخراج منی سے غسل واجب ہو جایا کرتا ہے۔ اور عورتوں کے حوالے سے اسپیشلی آپ جانتے ہیں کہ جب عورتیں اپنے ایام میں ہوتی ہیں، مخصوص ایام میں، اس کی وجہ سے ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جب ان کے ایام ختم ہوتے ہیں تو ان کو پاک ہونے کے لیے غسل کا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اور اگلی چیز بھی عورتوں سے متعلق ہے، وہ ہے نفاس۔ بچے کی پیدائش کے بعد حیض اور نفاس میں کیا فرق ہے؟ جو منتھلی ماہانہ بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو حیض کہا جاتا ہے، اور جو بچے کی پیدائش کے بعد خون کا نکلنا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ تو حیض بھی خون واجب کرتا ہے، نفاس بھی خون واجب کرتا ہے۔ مگر ایک ضروری وضاحت میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں خواتین کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ 40 دن کے بچے کی پیدائش کے 40 دن کے بعد جا کر انہوں نے غسل کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمارے مائیں اور بہنوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ نفاس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو خون جاری ہوا وہ خون پہلے دن ختم ہو جائے، دوسرے دن ختم ہو جائے، تیسرے دن ختم ہو جائے، جب بھی ختم ہو جائے تو غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور پھر نمازیں پڑھنا شروع کر دینی چاہیے ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں رواج یہ بنا ہوا ہے لوگوں کے دینوں میں کہ جی 40 دنوں کے بعد جی چلا نہائے گی، 40 دنوں کے بعد جا کر غسل کرے گی۔ یہ سراسر غلط ہے، اس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے۔ دین کہتا ہے نفاس نام ہے بچے کی پیدائش کے بعد خون کے نکلنے کا، اور وہ خون کا سلسلہ جب تک رہے گا عورت ناپاک رہے گی، جب وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو اب لازم ہے کہ وہ غسل کر کے باقاعدہ طہارت حاصل کرے اور نمازیں پڑھنا شروع کر دے، خواہ یہ بات 5ویں دن ہو جائے، 8ویں دن ہو جائے، 10ویں دن ہو جائے۔ 40 دن تو اس کی آخری حد ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ خون 40 دنوں تک چلا جائے، ممکن ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ وہ جتنے دنوں بعد ختم ہو جائے اسے غسل کر کے اپنی پاکی حاصل کر کے نمازیں شروع کر دینی چاہیے۔ یہ اتنی بڑی، میں جہاں دیکھتا ہوں لوگ یہی بات کہتے ہیں جی 40ویں دن چلا نہائے گی، چلا نہائے گی۔ یہ بات غلط اور عام ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔